अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना हाउस सेल पर इरशाद हाशमी, आपके अपने जनाब हाशमी पर। जनाब जैसा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ इल्मी बातें हमेशा करते रहते हैं, मगर मैं सोचता हूँ कि मेरी उम्र बहुत थोड़ी है और मेरे पास जो इल्म बड़ों का दिया हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा है। मैं उनको वजाहत नहीं कर पाता, उनको आपको समझा नहीं सकता, क्योंकि किताब जो है वो शाया करने की अभी इस्ताहत नहीं है, क्योंकि लाखों रुपए खर्चे होते हैं। इतना बड़ा इल्म जो पढ़ा हुआ है तो क्या करें, बस थोड़ा थोड़ा करके आपको बताते रहते हैं। तो आज हम शेख हाशिम शाह का जो इल्म है उस पर बात करेंगे। तो उसने जो ज्यादा बहुत कुछ किया है, तो उसमें मलामत अंसर पर भी उसने काम किया। सूफीज्म में जो मलामत होती, दाग जो होते, जिसमें सूफी लोग अपने आप को छुपाते हैं, उसमें जो एक बात शेख हाशिम शाह कहते थे कि भाई मलामती अंसर जो होता है, मलामत जो बातें होती है, उसमें जो सूफी होता है, जो सूफी होता है उसमें इखलास होता है। और इखलास के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाए वो आगे चलकर आपको दिखाते हैं कि इखलास जो सूफीज़्म में बड़ी अहमियत रखता है। अब इखलास के 3 दर्जात हैं। उसमें एक दर्जा ये है कि सूफी जो होता है उसके लिए तारीफें और मज़म्मतें एक जैसी होती हैं। मतलब ये कि उसके पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उसके कोई गालियां दे, उसको कोई गलत अल्फाज बोले, उस पर इल्जाम लगाए, उस पर कशियां करे, उस पर आवाजें कसे या उसकी तारीफें करे, उस पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा दर्जा उसमें होता है उसका जो मुशाहिदा होता है, जो उसने इल्म हासिल किया होता है, उसका उसको ये होता है कि ये लाहासिल है, इससे उसे कुछ मिलने वाला नहीं है, यानी वो भूल जाता है। जो भी इखलास करेगा वो भूल जाएगा, अपने ज़िम्मे नहीं रखेगा, ये जहन में भी नहीं रखेगा। तीसरा दर्जा उसका ये होता है कि क़यामत के दिन ये बात जहन में रखे कि इन अमालों का उसको अजर मिलने वाला नहीं है। ये आप समझ लें कि इंतहा है एक इंसान की सोच की, जिस पर शेख हाशिम शाह ने काम किया। अब शेख हाशिम शाह ने कलमी हवाले से जितना भी इल्म लिखा है, जितना भी इल्म दिया है, उनके मुअर्रिखों ने, उनके साथ जो साहब बैठते थे, जो उनको सोहबत करते थे, उन्होंने जो लिखा है उसमें शेख हाशिम शाह सैलानी थे। बहुत से लोग उन पर तोहमतें भी लगाते थे, बहुत से लोग उन पर बातें भी कसते थे। कई मरतबा ऐसे वाक़यात हैं, मैंने किताबें भी लिखे हैं। तो एक मरतबा उनकी मूछें थोड़ी ज्यादा आ गई तो साहिब शरीयत आ गए, उन्होंने कहा कि ये तो शरीयत के खिलाफ है। तो शेख हाशिम ने कहा कि आप आकर काट ले। जिसने काटा तो वो बालों से खून निकलने लगा, तो उन्हें तौबा कर ली। मकसद ये कि अल्लाह के वली थे वो, उनका एक सिस्टम था, हम उनकी औलाद हैं। तो उनके जो सजवा नशीन होते हैं उनमें वो रूहानी पेशवा वाली बातें नहीं होती, बहुत सारी चीजें उसमें कुछ छुपी हुई। अब साईं बूढ़ो पीर साईं अलैहि अर्शा वो छुपी इबादत करते थे, रात को कुआं में पानी भर के दरगाह खिदमत करते थे, जो भी नेकी करते छुपाए करते थे, वो इखलास पर पूरा पूरा काम करते थे। इस तरह से मोहम्मद जमान शाह ने बर्बाद लोगों से वास्ता जोड़ लिया, बाबा बुल्ले शाह की तरह। उनके साथ बैठते थे, उठते थे, उनके साथ बैठते उठते थे। तो लोगों ने उनको अच्छा समझना छोड़ दिया, लोगों ने उनकी ड्यू रेस्पेक्ट भी करना छोड़ दी। यही बिरादर वाले सादात, यही हमारे रिश्तेदार, मैंने जब भी सुना, आज तक उनकी आवाज सुनाई देती, गूंजे आती है मुझे कि सही मोहम्मद जमान शाह सही नहीं थे, मगर उनको क्या पता कि वो किस मंजिल पर थे। रोना आता ऐसी बातों पर बात करते हुए। चलो छोड़े इसको, तो पहले तो आपको बताते हैं कि ये मलामती होता क्या है, आइए देखिए। मलामती किसे कहते हैं? बात सूफिया का इरशाद है कि मलामती वो है जो खैर को ज़ाहिर ना करे और अपने शर को भी ना छुपाए। इसकी तौज़ीह ये है कि चूंकि मलामती के रगों पे इखलास से लज़्ज़त-याब होते हैं और वो सरापा सिद्क़ बन जाता है, इसलिए वो पसंद नहीं करता कि इसके अहवाल व आमाल से किसी को खबर हो कि ये बात मुनाफ़ी इखलास है। शेख अबू ज़रा रहमतुल्लाह अलैह ताहिर बिन अबुल फ़ज़ल अल-मुक़द्दमी ने अपने शयूख़ की असनाद के हवाला से बयान किया है कि हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला ने हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि हजूर इखलास क्या है? सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया कि मैंने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से इखलास के बारे में दरियाफ़्त किया तो उन्होंने कहा कि मैंने रब्बुल इज़्ज़त जल्ल शान से
اخلاص کے بارے میں معلوم کیا تو رب العزت نے فرمایا کہ وہ میرے رازوں میں سے ایک راز ہے جس کو میں اپنے بندوں میں سے اس شخص کے دل میں بطور امانت رکھ دیتا ہوں جس کو میں دوست رکھتا ہوں۔ پس ملامتہ کے لیے مزید اختصاص بس یہی ہے کہ وہ اخلاص کی راہ پر گامزن ہیں اور اخلاص سے متمسک ہیں۔ یہ لوگ اپنے احوال و اعمال کو لوگوں سے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی میں ان کو لطف آتا ہے۔ اپنے احوال کے چھپانے میں وہ اس قدر اہتمام کرتے ہیں کہ اگر ان کے احوال و اعمال کسی پر ظاہر ہو جائیں تو وہ اس طرح پریشان اور متوحش ہو جاتے ہیں جیسے ایک گناہ گار اپنی معصیت کے انکشاف سے حیران و پریشان ہوتا ہے۔ جی جناب، دیکھا آپ نے، تو یہ ہوتی ہے کہ علم کی گہرائی جو انسان کو سمجھے۔ ویسے جو سسٹم جو ہے اللہ کریم کا کہ اللہ کی مخلوق کو خوش رکھے، ان کو راضی رکھے، ٹھیک ہے، ان کو جو ہے وہ دیکھیں، انسان جو ہوتا ہے اس وقت معاشرے کا سسٹم یہ ہے کہ ہر لوگ دکھی، کسی نہ کسی کے پاس اپنی ایک کہانی ہوتی ہے، تو ہم اس وقت ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو پیار دیں، نفرتوں کو نہ بانٹیں۔ اس کے بعد ہر انسان دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ ہم جب خود کو نہیں بدل سکتے تو لوگوں کو کیسے بدل سکتے؟ ہمیں فقط قبول کرنا ہوتا ہے کہ ہاں بھئی یہ ایسا ہے، بس پازیٹیولی ہمیں یہ سوچنا ہے۔ اور دنیا میں کچھ چیزیں حقیقتی جو حقیقی چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک مرتبہ ہوتی ہے، دوبارہ جو ہوتا ہے وہ وہم ہوتا ہے۔ فرض کر شادی، پیدائش، موت، یہ ایسی حقیقی چیزیں جو ایک بار ہوتی ہیں، بار بار نہیں ہوتی۔ محبت بھی ایک بار ہوتی ہے، باقی جو ہوتا ہے سارا وہم جو ہوتا ہے انسان کا اپنا وہم ہوتا ہے۔ اور میں نے تو دیکھا ہے اکثر کہ میں اکثر بات تو نہیں کرتا، بحث لوگ کرتے ہیں، مذہب میں بھی زیادہ بحث کرتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، بحث کرتے ہیں۔ اور پھر جو میں آپ کو مجھے ایک دکھ ہوتا ہے کہ آج کل جیسے سسٹم ہے کہ کوئی مدینے شاید مبارکباد دینے جاؤ تو میں نہیں جاتا، کم ہی جاتا ہوں، کیونکہ قطع گری ہے۔ غریبوں کے فوٹو نہیں رکھے جاتے، بڑے لوگوں کے فوٹو رکھے جاتے ہیں، ان کو تحائف بھی دیے جاتے ہیں، پھر ان کو آگے بٹھایا جاتا ہے، کس کو پیچھے بٹھایا جاتا ہے۔ یہ قطع گری مجھے اچھی نہیں لگتی۔ ایک آدمی کیوں جاتا ہے کسی کو خوش میں شامل ہونے؟ اب اس کو آپ حیثیت یاد دلاؤ کہ یہ آگے ہے، یہ پیچھے ہے، یہ پیچھے ہے۔ اور پھر میں نے ایک حاجی نے جب غیبت کی مدینے میں، تو میں سوچا یہ کیسے حاجی ہیں، ان کو کیسے مبارک دی جائے؟ تو اس لیے بھائی میں تو ویسے بھی اکیلا ہوں، میں اکیلا ہی جانا ہے، اب میرا کتنا وقت بچا ہے، اس لیے ان بحثوں میں نہیں پڑتا۔ تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ صوفی میں اور جو ملامتی میں کیا فرق ہے، یہ آپ سنیں۔ شیخ ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ المغربی نے صوفی اور ملامتی میں اس طرح فرق کیا ہے کہ ملامتی اپنے حال اور اپنے فعل میں مخلوق سے نکل گیا، اس کو مخلوق کی پرواہ نہیں، مخلوق کو ان سے الگ رکھتا ہے، لیکن اپنے نفس کا ثبات رکھتا ہے، خود فراموش نہیں، اپنی ذات کو باقی رکھتا ہے۔ بس وہ مخلص ہے، اور صوفی اپنے حال اور اپنے نفس، اپنی ذات کو بھی الگ کر دیتا ہے، جس طرح اس نے دوسروں کو اس سے الگ کر دیا ہے۔ بس وہ بھی مخلص ہے، لیکن مخلص خالص اور مخلص محض میں عظیم فرق ہے۔ مداحیہ کے ملامتی مخلص محض ہے اور صوفی مخلص خالص ہے۔ حضرت ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مخلص کے خلوص کا نقصان بس یہی ہے کہ وہ اپنے اخلاص کا مشاہدہ کرے، خود کو مخلص گردانے اور شمار کرے۔ پس جب اللہ تعالیٰ کسی کے اخلاص کو خالص بنا دینا چاہتا ہے تو اس شخص کے دل میں اپنے اخلاص کے مشاہدہ کی خواہش کو نکال لیتا ہے، پھر اس مخلص کو اپنے اخلاص کے مشاہدہ کی آرزو باقی نہیں رہتی، اسی طرح وہ مخلص چھٹکارا پایا ہوا بن جاتا ہے۔ جی جناب، سنا آپ نے، تو یہ ہوتا ہے۔ تو سخی ہاشم شاہ ہمارے جد جو تھے ہمارے، تو انہوں نے کہا کہ جو صوفیزم میں جو ہوتا ہے برداشت کرنا ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کو، اللہ کو منزل پانے کے لیے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ دیکھے، ہمیں جانے نہیں کہ ہمارے پیچھے پڑے لوگ، پھر کہ جیسے آج کل کے ولیوں کی سسٹم ہے کہ وہ اوپن ہوتے ہیں، ان کا پروٹوکال ہوتا ہے، گاڑیاں ہوتی ہیں، پھر اوپنلی وہ فلیٹ بھی جنت میں بک کرتے ہیں۔ تو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ہنگاموں سے دور بھاگتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں برا سمجھے، خراب سمجھے تو ہمیں ہی چھوڑ دیا جائے، ہمیں مت دیا جائے۔ کیونکہ دیکھیں ہمارے خاندان میں ایسے سسٹم ہوتے ہیں۔ میں نے بابا کو دیکھا تو اس سے جب لوگ نفرت کرتے تھے وہ ہنستے تھے، خوش ہوتے تھے، تو مجھے بھی کہتے کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ لیکن میں نے بہت لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کی، بہت پیار دیا،
بہت عزت دی. جو میں نے سوچا عزت مجھے دینی ہے, جتنی میری طاقت ہے میں نے دی, مگر مجھے کیا ملی؟ گالیاں, مجھے تہمت, بہتان. اور میں حیران ہوں ان مٹیاری والوں پر جو مجھے جانتے بھی ہیں, انہیں کمنٹس دیے, اور کمنٹس میں جانے بغیر, نہ سمجھے بغیر کمنٹس دے دیے. مطلب ایسے ہیں یہ مٹیاری کے لوگ. تو میں پریشان نہیں ہوتا, کیونکہ لکھے ہوئے الفاظ اپنی جگہ پر ہوتے ہیں, مگر جو زبان ہوتی ہے وہ بے ساختہ تعارف ہوتے ہیں ایسے لوگوں کا کہ بھی ہم ایسے ہیں. تو ان چیزوں کو ہمیں چھوڑنا ہے, آگے بڑھنا ہے, کچھ نہیں کرنا ہے. تو پیغام یہی ہوتا ہے کہ انسان کی خدمت کی جائے. اور صوفیزم میں ملامتی سسٹم یہ ہوتا ہے کہ داغ جب انسان کو لگتے ہیں تو اور بھی کمزور ہوتا ہے. کس کو پتا کہ میرے اوپر داغ ہے, وہ جان بوجھ کر داغ لگا رہا ہے, تو بھائی ہاں میں گناہ گار ہوں, میں تو ہاں بھائی میں تو سب سے بڑا گناہ گار ہوں, میں تو ایسا گناہ گار ہوں کہ اللہ کریم نے بخش ہے. انسانوں کا بھی گناہ گار ہوں, لوگوں کا بھی گناہ گار ہوں. تو داغ جیسے ہمارے میڈل سجتے نا, میں نے میڈل سجا لے, یہاں بھی میڈل ہے, یہاں بھی میڈل, یہاں تو میں نے لکھا لیا ہے کہ گناہ گار, یہاں لکھا لیا برا, یہاں کیونکہ میرے سارے خاندان والے اسی نام سے مجھے پکارتے ہیں, مجھے اچھا لگتا ہے, میں برا نہیں. حالانکہ اسلام میں منع ہے کسی کو برا مت کہو, مگر کیا کرے, اسلام کے دعوے دار جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم روحانی پیشوا ہیں. روحانی پیشوا روحانیت کرتے ہیں, سیاست نہیں کرتے. روحانی پیشوا روحانی درس دیتے ہیں, فاتحہ نہیں کرتے. روحانی پیشوا جو ہیں اللہ کی طرف لوگوں کو لے جاتے ہیں, ان کو ہار نہیں پہناتے. اب یہ عجیب امتزاج ہے, ہمارے خاندان میں بھی ہو گیا ہے کہ ہم روحانی پیشوا سمجھیں یا سیاست دان سمجھیں, بغیر ان کی مرضی. آخر میں ایک صوفیزم کی قوالی آپ کو پیش کرتے ہیں, مجھے امید ہے آپ کو ضرور پسند آئیں گی. یہ دیکھیں.
جی جناب، دیکھا آپ نے، تو آج یہیں پہ پروگرام ختم کرتے ہیں، کل پھر نیا موضوع لے کر آئیں گے، تب تک اجازت، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔